ہماری حالت تو دیکھیں، کس چیز کے بارے میں احکام معلوم ہے ہمیں؟ زکوٰۃ کے مسئلے، اگر ایک نوجوان کہے کہ جی آپ ذرا مجھے زکوٰۃ کے مسئلے بتا دیں، اس کی شرائط کیا ہیں، فرض کیسے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں عالم دین کے پاس جاؤ۔ قربانی کی شرائط ہمیں نہیں پتہ، 10 سال سے قربانیاں بن رہی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، حساب کتاب ہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابا جان ہر سال ایک بکرا لا کے ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ گھر کے کئی افراد پہ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ مجھے مکہ مدینہ دکھا دے، چلیں جی بڑی اچھی دعا ہے، انکار نہیں، آپ چلے گئے وہاں پہ، احکام سیکھیں، آپ نے احکام سیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہاں جا کے غلطی پہ غلطی، کفارے، دم لازم، اور کہو کہ آپ کے اوپر دم لازم ہو گیا، آپ نے جرم کیا یہاں پر آ کر، اور مکے کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جواب ملے گا اوہ اللہ معاف کرنے والا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا لوگوں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ 6 قسم کے گناہ ہوتے ہیں جن پہ ہر ایک پر توبہ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، معلوم ہے ہمیں؟ جب معلوم نہیں تو کیسے ہم نبی کے حکم پر عمل کریں گے؟ اور جب عمل نہیں کر سکیں گے تو پھر عشق رسول اور محبت رسول کا سب سے بڑا ثبوت اطاعت رسول کیسے ثابت کریں گے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ بنا لی۔ پہلے میں ایک اور اقرار ہمیشہ کرواتا ہوں، آپ سے بھی کرواتا ہوں، یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، ان کے عشق رسول کی علامت بتائیں کیا ہے؟ نعت خوانیاں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، ختم قادریہ، صلاۃ غوثیہ، صلاۃ السلام، بیٹھ کے نبی کریم کا بہت زیادہ ذکر نہیں، بعض چیزیں تو ان کے ہاں اجتماعی طور پہ ایسی رائج ہی نہیں تھی، یہ تو نہیں ہے۔ پھر ایک ہی جواب ہوگا، اطاعت رسول۔ سرکار کی زبان سے لفظ نکلا نہیں کہ صحابہ کرام نے جانیں قربان کر دی ہیں، اور بعض اوقات زبان سے الفاظ کے نکلنے کا انتظار بھی نہیں کیا، اشارہ ابرو پر جانیں قربان کر دی ہیں۔ یہ ہے ان کے عشق رسول کی علامت۔ ہم نے اطاعت کو چھوڑا، احکام سیکھنے چھوڑے، ہم نے کہا بھی اپنا اسٹینڈرڈ مقرر کرو، اس کے بعد تو مجھے عاشق رسول کے، میں تجھے کہوں، دونوں بھائی خوش رہیں۔ اچھا کیا کریں بھائی؟ نعت خوانی کرا لیتے ہیں، 12ویں پہ لائٹنگ کر لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مستحب بات ہے، علماء نے آپ کو اجازت دی ہے، اگرچہ آپ اگر اس کو دائرہ شریعت میں رہ کر کریں، منع نہیں۔ بات ہو رہی ہے اسٹینڈرڈ کی، بات ہو رہی ہے کہ کیا عشق کی یہی علامت آپ کے عاشق رسول ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا اتنا عمل اللہ رسول قبول فرما کر اور اطاعت رسول کا معاملہ آپ سے معاف کر دیں گے؟ یہ ہے ہماری میجر مسٹیک، کہ جو ہمیں ثبوت دینا چاہیے تھا اطاعت رسول کا وہ نہیں دے رہے۔ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہوں، ان کو برقعے کا بول دو ناراض ہو جاتی ہیں، انہیں شوہر کی اطاعت کا کہہ دو ناخن پہلے تیز کر رکھے منہ نوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ان کو کہو احکام سیکھ لو، احکام نہیں سیکھتی، ان کو بولو نمازیں پڑھو، آپ کے گھر کی بہت سی خواتین ایسے ہوں گی جنہوں نے سالوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، غیبت چغلیاں کرتی رہیں گی، بیٹھ کر لیگ پولنگ کرتی رہیں گی، سارے گندے کام گناہ کے کام کر رہی ہیں، لیکن عاشقہ ہیں صاحب۔ کیوں؟ وہ ہم نعت خوانی کر لیتے ہیں، ہم 12ویں پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، نیازیں کھلا دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ مستحبات ہیں، ان کا درجہ مستحب کا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی کام نہ کریں اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں کھڑا کر کے آپ سے نہیں پوچھے گا نعت خوانی کی تھی کہ نہیں کی تھی، وہ اٹینڈ کی تھی کہ نہیں کی تھی، تم نے 11ویں 12ویں کی تھی کہ نہیں کی تھی، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں یہ سوال ہوگا میرے نبی کا حکم مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ جب نبی کے احکام تمہارے سامنے آئے تھے تو چہرے کا زاویہ بگڑ تو نہیں گیا تھا؟ بیٹھ کے کھانے کی عادت تھی، باتوں کے غازی تھے یا عمل بھی کیا تھا؟ یہ سوالات ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ دیکھ لیجئے ان کی زندگی نا، جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی ایسی ہی تھی؟ ثابت کریں ذرا۔ میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک سنی چیلنج کر رہا ہے آپ کو، ثابت کریں کہ صحابہ کرام نے ہماری طرح روزانہ نعت خوانیاں رکھی ہوں، پروفیشنل نعت خوانوں کو بھاری بھاری لفافے دیے ہوں، وہ ڈیوٹیاں نبھا رہے ہوں، ایک یہاں پڑھا
فوراً ٹائم دیکھا، دوسری نعت خوانی، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں نبی کے نام کو بیچ کے اپنے بنگلے بنائے اور آپ کو مطمئن کیا کہ آپ عاشق رسول ہیں، نعت خوانی اٹینڈ کر لیں آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا یہ معیار صحابہ کرام کا معیار تھا؟ حسان بن ثابت نے ایسے ہی کیا کہ ایک دن یہاں نعت پڑھی وہاں سے پیسہ لیا، یہاں نعت پڑھی وہاں سے پیسہ لیا اور کہا تم سب جنتی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رسول کیا فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ اگر ہے تو ثبوت پیش کریں نا، ہم پہ ناراض ہونے سے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ کسی کی زبان بند کرا دینے سے آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے، کسی کے حق کی آواز دبانے سے آپ نجات نہیں پا جائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کو خوابوں کے اندر رکھے وہ آپ کا پکا دشمن ہے۔ میدان معاشر میں آپ پچھتائیں گے۔ معیار صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل سرکار کی طرح، صحابہ کرام کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، موسٹ ویلکم، چلیں بیٹھتے ہیں۔ آپ صاحب علم ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، بات کر لیتے نا بیٹھ کر۔ اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزار رہے ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ مشکل ہے، مشکل ہے۔ بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل جائے بس صحیح ہے نا، تو مجھے عاشق رسول کہ میں تجھے کہوں۔ بعض اوقات ایسے سے لوگوں کا تعارف کراتے ہیں، مفتی صاحب ان سے ملیں، ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول، اور وہ دیکھتے ہیں تو ظاہری علامت تو کوئی نظر نہیں آتی۔ 32 سالہ تبلیغ دین کی زندگی حسن ظن بھی قائم نہیں رکھنے دیتی کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا کارنامے کر رہا ہوگا یہ۔ بھائی کیا علامت ہے؟ ماشاءاللہ ہر سال 12ویں پر 50 دیگیں پکاتے، لیجئے بھائی 50 دیگیں پکاؤ، اس کے بعد اللہ کچھ فرما رہا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دو، رسول کوئی معیار قرار دے رہے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ دو۔ 50 دیگیں اس کو 7ویں آسمان کا ولی بنا دیں گی، عرش الہی چھو کر آتا ہوگا۔ کیسے بھائی، کیسے یہ سٹینڈرڈ کیسے بنا لیا؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ دلیل پیش کریں نا کہ مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں۔ آئے میں توبہ کروں، میں اپنی غلطی تسلیم کروں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرے سینے میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، علم کا نور ہے ہمارے پاس، اور احساس ذمہ داری ہے، اور اپنے ذاتی مفادات کی پرواہ نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو خوش کرنے کے بیان بھی کر سکتا ہوں، لفافے لوں اور چلا جاؤں، آپ کو جنتی کیا جنت میں پہنچا دوں، حوریں ساتھ میں بیٹھی ہوں آپ کے، ہمیں بیان کا ملکہ حاصل ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا پرابلم ہے۔ لیکن میدان معاشر میں میرے منہ پہ جب کالک ملی جائے گی نا کہ تم نے ان کو دھوکے میں رکھا اور تباہ کر دیا سرکار کی امت کو، ہو سکتا ہے سرکار ناراض ہو جائیں کہ جو حق بات تھی تم نے کیوں نہیں بیان کیا، تمہاری ذمہ داری تھی، تمہیں اس لیے منصب ملا تھا کہ تم لفافے لو، تمہیں اس لیے منصب ملا تھا ہاتھ چمواؤ، نعرے لگواؤ، پوسٹر بنواؤ اور عزت سمیٹو اور گھر چلے جاؤ، اور میری بھولی بھالی امت کو کچھ نہ سمجھاؤ، انہیں جہنم کے راستے پہ چلنے دو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ راضی ہیں؟ نہیں ہیں، ہمیں وہ بات کہنی ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں، اور ہماری بات مانیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اکثر دیکھیں، میں نعت خوانیوں کا نہ منکر ہوں نہ نعت خوانوں کا، نعت خوانی ہماری رگوں میں رچی بسی ہے، ہم سنی ہیں، اور نعت خوانی ہم سنیوں کا شعار ہے۔ شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ذکر کریں تو مخصوص قوم کی طرف ذہن چلا جائے۔ اگر میں آپ سے کہوں ایک نعت خوانی ہو رہی ہے، بتائیں کون کروا رہے ہوں گے؟ کون کرا رہے ہوں گے؟ ہمارا شعار ہے نعت خوانی، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، نعت خوان میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، لیکن جو غلط روش چل پڑی ہے میں اس کو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم نے نعت خوانی کو اتنا پروموٹ کر دیا کہ جو اصل چیز تھی اطاعت رسول وہ پیچھے ہو گئی۔ نعت خوانوں کو وہ عزت دی ہے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اندر دقت محسوس کرتا ہے کہ اس کو عالم بناؤں یا نعت خوان بناؤں۔ ایک باپ نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ میرا بیٹا آپ کو بھی سنتا ہے اور ایک مشہور نعت خوان کا نام لیا اس کو بھی سنتا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کی لائن پہ ڈالوں یا اس کی لائن پہ ڈالوں۔ بھائی نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، نعت خوان میرا سر کا تاج، لیکن میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے کوئی ایک فضیلت تو نعت خوان کی پیش کر دو، لائیے، آپ کو چیلنج قیامت تک لے آئیے گا کہ بھئی نعت خوان کا یہ مایہ، یہ وقار ہوتا ہے، یہ عزت ہے، یہ اس کو قبر میں راحت ملے گی، یہ میدان محشر میں اس کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہوا ہے، ایک بھی نہیں ملے گی۔ آپ یہ ہمارا بنایا ہوا اسٹینڈرڈ ہے کہ آج ایک آپ کے محلے کا عالم دین جو زیادہ معروف نہ ہو، جب مشہور نعت خوان آئے گا تو وہ عالم دین کونے میں نظر آئے گا، اور آپ نعت خوان کے لیے بڑا سا صوفہ رکھیں گے، آپ سمجھیں گے اب یہ نعت پڑھے گا تو بس ہم سیدھے جنت میں پہنچیں گے۔ عالم دین سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو،
آپ مشہور نعت خان کو بلائیں، مسجد میں تل دھر کی جگہ نہیں ہوگی، تل دھرنے کی، لیکن اگلے دن اعلان کریں کہ مسجد کے امام صاحب درس قرآن اور درس حدیث کریں گے، 10-15 سے زیادہ آدمی نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے جو اللہ کے احکام بتائے، جو عشق رسول کا صحیح سٹینڈرڈ بتائے، اس کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ کیسے روش بدل گئی؟ ہم لوگ شادیوں میں نعت خوانی رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، برکت ہوگی، رکھنی چاہیے، گانے باجے سے تو بہت بہتر ہے، لیکن اس میں ایک عالم دین کا بیان کیوں نہیں رکھ لیتے تاکہ لوگ احکام سیکھیں جو شادی میں؟ ہم نے صرف نعت خوانی کو کافی سمجھ لیا نا، بس ٹھیک ہے، یہ نعت خوانی رکھ لی، برکت ہو جائے گی۔ یہ ذہن کیسے بنا ہے؟ کیوں سنی اس طرف آ گیا کہ قرآن پڑھو نہ پڑھو، حدیث